بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں 10 محرم الحرام۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی دعوت۔ حضرت ادریس علیہ السلام جوان ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت سے نوازا اور 30 صحیفے نازل فرمائے۔ نبوت ملتے ہی آپ نے دعوت و تبلیغ کا کام شروع کر دیا۔ مسلسل دعوت دینے کے باوجود تھوڑے سے لوگوں نے ایمان قبول کیا اور اکثر لوگ جھٹلانے اور ستانے میں لگے رہے۔ جب لوگوں کا ظلم اور ستم حد سے بڑھ گیا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اہل ایمان کو لے کر بابل سے مصر چلے گئے اور دریائے نیل کے کنارے آباد ہو گئے، اور آخری وقت تک لوگوں کے درمیان انہی کی زبان میں اللہ کا پیغام اور دینی دعوت کا فریضہ انجام دیتے رہے۔ ان کی شریعت اور دعوت کا خلاصہ یہ تھا کہ توحید پر ایمان لاؤ اور آخرت کی نجات کے لیے اچھے عمل کرو، تمام کاموں میں عدل و انصاف کرو، ایام بیض کے روزے رکھو، زکوٰۃ ادا کرو، نسا اور چیزوں سے پرہیز کرو، شریعت کے مطابق اللہ کی عبادت کرو وغیرہ۔ وہ آخری وقت تک لوگوں کو دین کی دعوت اور اچھے کاموں کی نصیحت کرتے ہوئے 365 سال کی عمر میں اپنے خالق حقیقی کے دربار میں پہنچ گئے۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، ابو جہل پر خوف۔ ایک مرتبہ ابو جہل نے لات و عزیٰ کی قسم کھا کر کہا کہ اگر میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین پر ناک رگڑتے یعنی سجدہ کرتے ہوئے کبھی دیکھا تو اپنے پیروں سے نعوذ باللہ ان کی گردن رونڈ ڈالوں گا۔ اتفاق ایسا ہوا کہ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے کہ ابو جہل اپنا ارادہ پورا کرنے کی غرض سے آگے بڑھا، پھر اچانک الٹے پاؤں واپس آ گیا، جیسے ہاتھوں سے کوئی چیز روک رہی ہو۔ لوگوں نے اس سے معاذرہ پوچھا تو اس نے کہا، میں نے اپنے اور محمد کے درمیان دہکتی آگ کی خندق دیکھی اور بڑا خوفناک منظر اور پرد دیکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر ابو جہل میرے قریب آ جاتا تو فرشتے اس کے ٹکڑے کر کے لے جاتے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں۔ پردہ کرنا فرض ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے عورتوں، تم اپنے گھروں میں ٹھہری رہا کرو اور دور جاہلیت کی طرح بے پردہ مت پھرو۔ فائدہ: تمام مسلمان عورتوں کے لیے ضروری ہے کہ جب کسی سخت ضرورت کے تحت گھر سے نکلے تو اچھی طرح پردے کا خیال رکھتے ہوئے باہر جائے، کیونکہ پردہ کرنا تمام عورتوں پر فرض ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں۔ نماز کے بعد یہ دعا پڑھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ، میں تم کو وصیت کرتا ہوں کہ کسی نماز کے بعد اس دعا کو نہ چھوڑنا۔ اللہم انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ ترجمہ: اے اللہ، اپنا ذکر و شکر کرنے اور اچھے طریقے سے عبادت کرنے پر میری مدد فرما۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت۔ نماز چاشت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص چاشت کی 2 رکعتوں کی پابندی کرتا ہے اس کے گناہوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے، چاہے وہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں۔ کفر اور شرک کا نتیجہ جہنم ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو بھی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے گا اس پر اللہ تعالیٰ نے جنت حرام کر دی اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں۔ دنیا کی چیزیں ختم ہونے والی ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو کچھ تمہارے پاس دنیا میں ہے وہ ایک دن ختم ہو جائے گا، اور جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں۔ رسوائی کا عذاب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن بندے کو ایسی شرمناک لاحق ہوگی کہ وہ پکارے گا، یا رب، مجھے جہنم میں بھیج دے،
یہ میرے لیے اس ذلت و رسوائی سے زیادہ آسان ہے جو مجھے اب پہنچ رہی ہے، حالانکہ اس کو معلوم ہوگا کہ دوزخ میں کتنا سخت عذاب ہے۔ نمبر 9، طب نبی سے علاج، ارق النساء کا علاج۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ ارق النساء کا علاج عربی بکری یعنی دمبے کی چکتی سے جسے پگھلایا جائے، پھر اس کے 3 حصے کیے جائیں اور روزانہ ایک حصہ نہار منہ پیا جائے۔ فائدہ: دمبے کی دم پر گول ابھری ہوئی چربی کے حصے کو چکتی کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ذر کو نصیحت فرمائی کہ قرآن کریم کی تلاوت اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کا اہتمام کیا کرو، اس عمل سے آسمانوں میں تمہارا ذکر ہوگا اور یہ عمل زمین میں تمہارے لیے ہدایت کا نور ہوگا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو انہی تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔